الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ہدایت دینے کے لیے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ نے اپنے آخری نبی کے اوپر قرآن اتارا، پھر اس قرآن پر کیسے عمل کیا جائے اپنے رسول کو بھیج کر کے قرآن کی ایک ایک آیت کا مطلب معنی پریکٹیکلی امت تک پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قریب سے دیکھنے والے، قرآن کی آیتوں کو نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، قرآن کریم کی آیتوں کا صحیح مطلب سمجھنے والے صحابہ کرام. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دیکھا ہے. اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہیں. کیسے نمونہ ہیں؟ یہ صحابہ کے ذریعے ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا. اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. دین کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کی اس آیت کا، اس حدیث کا جو مطلب ہم لے رہے ہیں، جو معنی ہم لے رہے ہیں، کیا وہ معنی صحابہ کرام نے لیا ہے؟ یہ بھی ضروری ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کنڈیشن لگائی کہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کی سمجھ کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، یہ کنڈیشن آپ نے کہاں سے ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا آج کے خطبہ جمعہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ
کہ دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کا، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ دیں کہ سلف صالحین کا منہج یا ان کی فہم یا ان کی سمجھ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے شریعت کا متن، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں ٹیکسٹ۔ شریعت کا متن کیا ہے؟ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ یہ شریعت کا ٹیکسٹ ہے، یہ شریعت کا متن ہے۔ دین کے اندر شریعت کے متن کی راہ سے گمراہی نہیں آئے۔ قرآن محفوظ ہے، قرآن کی حفاظت کی گارنٹی تو خود اللہ نے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے۔ تو قرآن میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، قرآن میں تبدیلی ہوگی پتہ چل جائے گا۔ حدیث کا معاملہ یہ ہے، حدیث میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہیں، موضوع روایتیں بھی ہیں، لیکن اللہ نے حدیث کی چھان پھٹک کے لیے بھی اپنے کچھ بندے تیار کر دیے، جن کو ہم اور آپ محدثین کہتے ہیں۔ محدثین نے چھان پھٹک کر کے بتا دیا کون سا راوی صحیح ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے۔ تو مسئلہ یہ بھی نہیں، دین کے اندر گمراہی قرآن کے متن کی راہ سے یا حدیث کے متن کی راہ سے نہیں ہے۔ گمراہی کہاں سے آئے گی؟ گمراہی آئے گی سمجھ کی راہ سے۔ قرآن کی غلط تشریح کی جائے گی، حدیث کا غلط مطلب بیان کیا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، پچھلے 1400 سال کی اسلامی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، جتنے گمراہ عقیدے پیدا ہوئے، ان عقیدوں کی بنیاد یہی تھی کہ ان کے پاس قرآن تو ہے، ان کے پاس حدیث تو ہے، لیکن ان کے پاس صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا فہم نہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا، خوارج کا فرقہ۔ اللہ کے نبی نے خود پیشین گوئی کی تھی کہ ایسی جماعت پیدا ہوگی، ایسا فرقہ پیدا ہوگا، اور ان کی ایک پہچان اللہ کے رسول نے یہ بتائی، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہ، یہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب؟ حلق کے نیچے نہیں اترے گا یعنی دل تک نہیں جائے گا۔ قرآن کی آیتوں کی صحیح سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں عطا فرمائے۔ خوارج کا یہی مسئلہ تھا، انہوں نے قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب نکالا۔ بہت بڑے نمازی تھے، اللہ والے تھے۔ عبداللہ ابن عباس ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں ان کے خیموں سے شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی رات۔ تہجد گزار تھے، متقی تھے، پارسا تھے، لیکن گمراہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گمراہ کہا، کیوں؟ ان کے پاس صحابہ کی سمجھ نہیں تھی، صحابہ کا فہم نہیں تھا۔ وہ اپنے من سے، اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے قرآن کی آیتوں کی تشریح کیا کرتے۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ خوارج نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس آیت کو حضرت علی کے اوپر فٹ کر، آپ جانتے ہیں حضرت علی کے بیچ میں اور حضرت معاویہ کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی، بعد میں جنگ ٹل گئی اور یہ طے ہوا کہ حضرت علی اپنا ایک حکم بنا لیں گے، حضرت معاویہ اپنا ایک حکم بنا لیں گے۔ ایک حکم کہتے ہیں پنچ کو، دونوں لوگ ایک پنچ بنا لیں گے اور پنچ جو ہے وہ بیچ کا آدمی ہوگا، وہ جھگڑے کو حل کرے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم نہیں بنا سکتے، کسی اور کو پنچ نہیں بنا سکتے، تو علی نے کسی اور کو حکم کیوں بنایا؟ لہذا علی کافر ہے، نعوذ باللہ۔ خوارج نے حضرت علی کو کافر قرار دیا اور اسی بنیاد پر انہوں نے حضرت علی سے لڑائی کی، حضرت علی نے ان سے جنگ کی۔ تو خوارج کا مسئلہ کیا ہوا؟ انہوں نے دین کی فہم کے سلسلے میں ٹھوکر کھائی۔ میرے بھائیوں، اصل چیز دین کا متن تو ہے، لیکن اس سے بھی اہم چیز ہے دین کی فہم، دین کی سمجھ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے
جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ اسے حافظ بنا دیتا ہے، اسے بہت اچھی یادداشت دے دیتا ہے. حفظ یا یادداشت یا کسی چیز کو یاد کر لینا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی گہری سمجھ دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں عربی زبان میں ہیں، مگر قرآن کی آیتوں کو اگر آپ صرف عربی زبان کی کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، حدیث کا ترجمہ، حدیث کے ترجمے ہی کی روشنی میں آپ تمام حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں آپ ٹھوکر کھائیں گے. اب قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کوئی اگر مرد یا عورت چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب ایک آدمی دیکھتا ہے ایک بچہ ہے کسی دکان سے انڈا چورا رہا، اس نے بچے کو پکڑا، گھر لے کے گیا، چاقو اٹھایا، ہاتھ کاٹ دیا. ارے یہ کیا کیا تم نے؟ بچے کا ہاتھ کاٹ دے. بولے قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ. اب اس کے پاس دلیل ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، اب ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے، مگر یہاں اس نے ٹھوکر یہ کھائی ہے کہ کیا اس آیت کا جو مطلب اس نے نکالا ہے وہ مطلب صحابہ سے ثابت ہے؟ کیا ہر چوری چوری ہے؟ کیا بچے کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا؟ کیا پاگل بھی چوری کر دے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ اور کیا انڈے کی چوری بھی شریعت کی نظر میں اتنی بڑی چوری ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ اور پھر ہاتھ کون کاٹے گا؟ ہر ایرا گیرا نتھو خیرا ہاتھ کاٹے گا یا اس کا کوئی سسٹم ہے، اس کا کوئی نظام ہے، اس کا کوئی قانون ہے؟ تو یہاں اس نے تفسیر نہیں دیکھی، اس نے صحابہ کی فہم نہیں دیکھی کہ صحابہ نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے فہم کو سمجھنا ضروری ہے. اسی لیے ہمارا جو منہج ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا دین پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے، اسے سلفی منہج کہتے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں سلفی کہاں سے ہے، اس کو بہت سارا سلفی بولتے ہیں. سلفی نہیں ہے وہ، نہ وہ سلفی ہے نہ وہ سیلفی ہے، وہ سلفی ہے. لام کے اوپر زبر ہے، سلفی. سلفی بنا ہے سلف سے. سلف کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو پہلے گزر گئے. اور یہ لفظ جو ہے سلفی کا یا سلف کا لفظ حدیث کے اندر بھی آیا ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ بات کی پیداوار ہے، یہ لفظ حدیث کے اندر بھی آیا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے اور یہ آپ کی آخری بیماری ہے، مرض الموت ہے. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آئی. اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہتے ہیں انی لا ارانی الا قد حضر اجلی، میری بیٹی مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا ٹائم قریب آ چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے. وَإِنَّكِ أَوَّلُ لُحُوقًا بِي مِنْ أَهْلِي، اور اے میری بیٹی، میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں میرے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگی. اسی موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا نعم السلف انا لکی، اے میری بیٹی میں تمہارے لیے کتنا بہترین سلف. یہاں اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو سلف کہا. سلف کا مطلب ہوتا ہے پہلے گزر جانے والے، پہلے جانے والے. جب ہم دین کے اندر سلف بولتے ہیں تو سلف سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، آپ کے صحابہ ہوتے ہیں اور تابعین ہوتے ہیں. ان کو سلف کہا جاتا ہے اور ان کے طریقے پر چلنے والے کو سلفی کہا جاتا ہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کو یا تابعین کو سلف میں کیوں شامل کیا؟ اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے کہ ان کا زمانہ یا یہ لوگ سب سے بہترین لوگ. آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ. تو یہ ہے سلف صالحین. ان کے طریقے پر چلنے والے کو سلفی کہا جائے. یہاں ایک بات یہ یاد رکھی جائے کہ ان میں سے کسی کو خاص کر کے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو مانیں گے، ان کی تمام باتیں مانیں گے، یہ سلفی نہیں ہے، یہ سلف کا منہج نہیں. سلفی اس کو کہتے ہیں جو مجموعی اعتبار سے
صحابہ کرام اور تابعین کے منہج پر اور ان کے طریقے پر کو فالو کرے مسلم۔ ہم لوگ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھی راہ پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ کون سی صراط مستقیم؟ اللہ نے اسی سورہ فاتحہ کے اندر صراط مستقیم کی وضاحت کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ یہاں اللہ نے خود بتا دیا کہ انعام یافتہ بندوں کے منہج پر چلنا ہی صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں کہتا ہے، اور اس آیت کو جو سمجھ لے اس کو سمجھو دین میں 100 کے 100 نمبر مل جائے گا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اللہ فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے وہ صحابہ جو سب سے پہلے میرے نبی کے اوپر ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، پہل کی، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو چاہے وہ انصار میں سے ہو، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، جو ان کے نقش قدم پر چلے، جو ان کے منہج پر چلے، جو ان کے طریقے پر چلے، بے احسان، اچھی طریقے سے، بلائی کے ساتھ ان کے راستے پر چلتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ پتہ نہیں چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ صرف صحابہ کو نہیں دے رہا ہے، صحابہ کے نقش قدم پر اگر کوئی صحیح طریقے سے چلے، صحابہ کے منہج پر چلے، صحابہ کے طریقے پر چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اپنی بات کو اور کلیئر کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد خیر قلوب عبادہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے بندوں میں سب سے بہترین دل اگر کسی کا پایا تو اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فبتعثه برسالته، اللہ نے انہیں اپنا رسول بنایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ نے اپنے نبی کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی کہ نبی کے بعد سب سے بہترین دل کس کا ہے، فوجد قلوب اصحاب محمد، تو اللہ نے سب سے بہترین دل اگر کسی کا پایا تو اپنے نبی کے صحابہ کا پایا۔ فہم وزراء نبی، یہ نبی کے وزیر ہیں، یہ نبی کے مددگار ہیں، یقاتلون علی دینہ، یہ نبی کے دین کے لیے لڑتے ہیں۔ اور آگے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، جس کو مسلمان، یہ صحابہ کرام جس کو اچھا سمجھے وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے، اور جس کو صحابہ کرام برا سمجھے وہ اللہ کی نظر میں برا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کا یہ قول سونے کے حروف سے لکھے جانے کے بعد اگر اس قول کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو بہت ساری بدعات اور خرافات کے جواب دینے میں ہمیں اور آپ کو آسانی ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں قرآن سے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ایک بڑا طبقہ عید میلاد النبی مناتا ہے، کیک کاٹی جاتی ہے اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشی میں، جشن ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے نعرے لگتے ہیں، اچھے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھائے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کے عالموں سے بات کریں، ان کے علماء سے بات کریں تو وہ دلیل دیتے ہیں قرآن سے۔ ایک بہت بڑے علامہ صاحب کی تقریر ایک مرتبہ میں نے سنی تھی، انہوں نے کہا تھا بھئی اللہ قرآن میں کہتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ ارے ہمارے نبی کی پیدائش سے بڑی کون سی نعمت ہوگی؟ جس تاریخ کو ہمارے نبی پیدا ہوئے ہم اس تاریخ میں اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان۔ اب آپ کیا کریں گے؟ سامنے والے کے پاس دلیل ہے اور دلیل بھی قرآن سے،
قرآن کی آیت کو ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے. یہاں مسئلہ قرآن کی آیت کے ترجمے سے حل نہیں ہے. یہاں مسئلہ اس سے حل ہوگا کہ جناب علی آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کا جو مطلب لیا ہے کیا یہ مطلب اللہ کے نبی کے صحابہ نے بھی لیا ہے؟ جن صحابہ نے اپنی جان و مال کو نبی کے لیے قربان کر دیا, پوری زندگی اپنے نبی کی محبت میں وقف کر دی, نبی کے لیے کٹ گئے, مر گئے, کھپ گئے, انہوں نے تو کبھی کوئی جشن نہیں منایا. ان کو تو پتا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کی ایگزیکٹ تاریخ کیا, تاریخ اگر پتا ہوتی تو نقل کرتے, بیان کرتے. اتنا اختلاف تو ہوگا کہ 9 کو پیدائش ہے کہ 8 کو ہے کہ 12 کو ہے کہ ربیع الاول میں ہے بھی کہ نہیں ہے, اتنا اختلاف ہوگا. اس آیت کا صحابہ نے وہ مطلب نہیں لیا جو آج ہم لے رہے ہیں, جبکہ یہ آیت صحابہ کے سامنے اتری ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں, میرے بزرگوں, دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے منہج کو سمجھنا ضروری ہے, صحابہ کرام کے فہم کو سمجھنا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی سینے پر ہاتھ باندھنے لگا, رفع دین کرنے لگا, آمین زور سے بولنے لگا, ہم نے اسے اہل حدیث سمجھ لیا. یاد رکھی جائے یہ بات اور دماغوں میں بٹھا لی جائے یہ بات کہ ہمارے مسلک کی بنیاد صحابہ کرام کے منہج پر ہے. صرف آمین بول دینے سے, صرف سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے, صرف رفع دین کر لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے مسلک کی علامتیں ہیں, یہ پہچان ہے, مگر یہ بنیاد نہیں ہے. بنیاد کیا ہے؟ صحابہ کا طریقہ, صحابہ کا منہج. آج بھرے پڑے ہیں ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں قرآن کی. ایک صاحب ہے ہمارے پڑوسی ملک میں, ان کا نعرہ ہے نہ میں بابی نہ میں وہابی, میں ہوں علمی میں ہوں کتابی. انجینئر علی مرزا ایک نام کے ایک صاحب ہے, ہمارے پڑوسی ملک میں رہتے ہیں. آج انٹرنیٹ پر ان کے بیانات کو ایک بڑا طبقہ سنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صاحب یہ بات تو قرآن اور حدیث کی کر رہے ہیں, حدیثوں کے نمبر بیان کر رہے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. مگر حقیقت کیا ہے؟ اس آدمی کا جو منہج ہے, جو عقیدہ ہے, جو نظریہ ہے, وہ صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کے خلاف. وہ آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے, تاریخ کی روایتیں کھول کھول کے پڑھتا اور کہتا ہے دیکھو معاویہ تو وہ ہے جو ممبروں پر حضرت علی کو گالی دیتے. اب ظاہر کی بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محبوب ہیں, نبی کے محبوب ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. جو مسلمان بھی سنے گا اور سامنے والا حوالہ دے کے کہہ رہا ہے کہ معاویہ تو گالی دیتے تھے حضرت علی, تو ظاہر کی بات ہے دل میں حضرت معاویہ کے خلاف ایک بغض تو پیدا ہو گئے. اور آج انجینئر علی مرزا کو ماننے والوں کی بڑی تعداد آج انٹرنیٹ پر موجود ہے. آپ دیکھیں وہ حضرت معاویہ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنے سماج کے کسی عام آدمی کے بارے میں ایسی زبان سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ انجینئر علی مرزا یا کوئی بھی 1 2 3 کوئی بھی قرآن اور حدیث کے نام پر آج ہمیں گمراہ کر دیں اور ہم گمراہ ہو نہیں دیتا. ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ آدمی جو دلیلیں دے رہا ہے وہ دلیلیں یا وہ جو باتیں کہہ رہا ہے وہ باتیں سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہے کہ نہیں. سلف کا منہج یہ ہے, صحابہ کرام کے بارے میں سلف صالحین کا منہج یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں آپس میں جو اختلاف ہوئے ہیں ان اختلافات کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے. اختلاف ہوا حضرت علی اور حضرت معاویہ میں, ہمیں معلوم ہے اختلاف, جنگ ہوئی ہے, لڑائی ہوئی ہے, ہزاروں لوگ مارے گئے, مگر ان لڑائیوں کے بارے میں ہمیں اپنی زبان بند, ان لڑائیوں کی بنیاد پر نہ حضرت علی کے بارے میں ہمیں اپنی زبان کو ہلانا, نہ حضرت معاویہ کے بارے میں اپنی زبان. اور ایک موٹی سی بات, یہ تو دلیل کی بات ہوگی, ایک عقلی بات کہہ رہا ہوں میں, دماغ کی بات کہہ رہا ہوں کہ ممبر جو ہوتا ہے ممبر بڑی اونچی چیز ہوتی ہے. آج کے دور میں بھی ممبر کا استعمال پرسنل ایشو کے لیے کرنے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے. آپ سوچئے حضرت علی کا زمانہ ہے, حضرت معاویہ کا زمانہ ہے, صحابہ کا زمانہ ہے, کیا ان لوگوں سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ ممبر پر ایک دوسرے کو گالی دیں گے؟ تاریخ کی روایتیں صرف حضرت معاویہ کے بارے میں نہیں ملتی, معاف کیجئے, تاریخ کی روایتیں یہ بھی ملتی ہیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ کو گالی دیتے تھے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ الزام ہے, یہ اتہام ہے, یہ تہمت ہے. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ممبر سے حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے, اہل بیت کو گالیاں دیتے, تو پھر بتاؤ تاریخ کی وہی روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب حضرت معاویہ خلیفہ ہوتے ہیں سن 40 ہجری, سن 40 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک 20 سال تک حضرت معاویہ خلیفہ رہتے ہیں.
उस 20 साल के दौर में हर साल सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों बुजुर्ग, ये दोनों दिमश्क जाते थे हजरत मुआविया के पास। हजरत मुआविया इन्हें तोहफे तहाइफ देते। एक आदमी आपके बाप को गाली दे रहा है मिंबर पर हाथ जुमा के, और आप उससे गाली तोहफा दे। हमारे आज के इस गए गुजरे दौर में भी किसी की गैरत गवारा नहीं करेगी। आदमी तापना पसंद नहीं करेगा अगर किसी को पता चल जाए कि हमारे बाप को फला शख्स गाली दे रहा है। मेरे भाइयों, इस तरीके की बेसर की वो बातें वो शख्स कह रहा है, और आज उसको उसकी बुनियाद पर इंतशार मचाया जा रहा है। आज उस आदमी की बातों को बुनियाद बना करके सहाबे किराम के बारे में ज़हनों को गंदा करने की कोशिश की। याद रखें कि कुरान और हदीस के साथ साथ सहाबे किराम के फहम और समझ को से हम बदले हुए हैं। हम आजाद नहीं है कि कुरान को जैसे चाहे वैसे कुरान का तर्जुमा करके निकल जाए, हदीस का तर्जुमा करके निकल जाए। हम सहाबे किराम की समझ से बदले हुए हैं। कुरान का पहला पारा अल्लाह फरमाता है, फइनामनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। मेरे नबी के सहाबा जैसे ईमान लाए हैं तुम वैसे ईमान लाओगे तब हिदायत पाओगे। यानी अल्लाह ताला के यहां हिदायत पाने के लिए सिर्फ कुरान और हदीस पर अमल कर लेना काफी नहीं है। कुरान और हदीस पर वैसे अमल करना है जैसे नबी के सहाबा ने किया है। अल्लाह शर्त करार दे रहा है, फइनामनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। मेरे रसूल के सहाबा जैसे ईमान लाए हैं तुम वैसे ईमान लाओगे तब हिदायत पाओगे। अकीदे के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे इससे। आज कोई कहता है कि अल्लाह के नबी नूर है कि बशर है। सहाबा को देखो, सहाबा क्या मानते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो अल्लाह के नबी की महबूब भी है और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहती है, हजरत आयशा कहती है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरम मिनल बशर। अल्लाह के नबी एक बशर है, एक इंसान है। मसला क्लियर हो गया। हजरत आयशा से ज्यादा तो हमें नबी से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के नबी आलिमुल गैब है कि नहीं है? हजरत आयशा फरमाती है, बुखारी के अल्फाज हैं कि जो आदमी ये कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की बातें जानते हैं वो झूठ बोलता है। बुखारी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई कि नहीं हुई, आपके ऊपर मौत तारी हुई कि नहीं हुई। अगर आप कुरान से दलील देना चाहेंगे तो कुरान में तो दलील नहीं। कुरान में है, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। ऐ नबी, बेशक आपको भी मौत आने वाली है, इन लोगों को भी मरना है। मगर कुरान में कहीं ये तो नहीं लिखा है कि अल्लाह के नबी की वफात हो गई, आपको मौत आ गई। हदीस में अल्लाह के रसूल खुद तो नहीं कहेंगे कि मेरी मौत होने वाली। सहाबा को देखना पड़ेगा। हजरत अबू बकर का कौल आपको मिलेगा बुखारी के अंदर। हजरत अबू बकर कहते हैं, मन काना याअबुदु मिनकुम मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन क़द मात। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो ये जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ चुकी है, आप इस दुनिया से जा चुके हैं। तो सहाबे किराम के मनहज को जब हम फॉलो करेंगे तो अकीदे के मसाइल भी हल होते चले जाएंगे, बिदअत का रद्द भी होता चले। आज बहुत सारे लोग मैयत को दफनाने के बाद खड़े होकर कब्र पे अजान देने लगते। पूछो, अरे अजान क्यों दे रहे? बोले हदीस में आया है अजान देने से शैतान भाग जाता है। अब ये दफनाया ना, इससे अभी सवाल जवाब होगा। तो शैतान परेशान ना करे इसलिए अजान दे रहे। अब बोले अजान इसलिए दे रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अजान में ये सब बताया जा रहा है। तो अब उसके दिमाग में बैठ जाएगा, वो मुनकर नकीर आएंगे ना, पूछने तेरा रब कौन है, तो फौरन बता देगा अजान नबी सुना है, फौरन बता देगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम। अब ये दलीलें हैं। अब इन दलीलों का जवाब चाहते हैं, सीधा सा जवाब कि ये बात सहाबा को क्यों नहीं सूझी। सहाबा ने क्यों नहीं अपने मुर्दों को कभी दफन करके अजान दी? क्या सहाबे किराम को नहीं पता था कि अजान देने से शैतान भाग जाता है? तो इस तरीके से जो बिदअत है, जो खुराफात है, उनका रद्द हम कर सकते हैं मेरे प्यारे साथी। एक आखिरी बात कहकर बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, आपने बारहा सुनी हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम है। बनी इसराइल 72 फिरकों में तकसीम हुए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाए और सबके सब जहन्नम में जाएंगे। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सबके सब जहन्नम में जाएंगे? आपने फरमाया इल्ला वाहिदा, सिवाय एक। वो एक जमात जो जन्नत में जाएगी वो कौन सी जाएगी? अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जो कुरान और हदीस पर चलेगी। कुरान और हदीस पर चलने का दावा आज सब कर रहे हैं। कादियानियों की वेबसाइट आप उठा के देखिए, वो कुरान की आयतों को दलील बना के कह रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम मर चुके। आप रवाफिज की
ویب سائٹیں اٹھا کے، ان کی کتابیں اٹھا کے، ان کی تفسیریں اٹھا کے دیکھے، وہ بھی قرآن کی دلیلیں دے رہے اپنے مسلک کے سلسلے میں، حدیثیں پڑھ رہے اپنے مسلک کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی اس کے پاس قرآن ہوگا، اس کے پاس حدیث ہوگی۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر چلے۔ تو دین قرآن و سنت کا نام ہے، بے شک ہے، مگر قرآن و سنت کو ویسے مانا جائے، ویسے عمل کیا جائے، ہمارا عقیدہ ویسا ہو، ہمارا عمل ویسا ہو جیسا صحابہ کرام کا تھا۔ یہ ہے سلفی منہج، اور اس کو فالو کرنا ضروری ہے نجات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں کہتا ہے کہ جو رسول سے اختلاف کرے، ومن یشاقق الرسول، جو رسول سے اختلاف کرے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کے کوئی اور منہج اپنائے، نولہ ما تولی، اللہ فرماتا ہے وہ جدھر موڑے گا ہم ادھر موڑ دیں گے، ونصلہ جہنم، اور اسے جہنم پہنچا دیں گے، وساعت مسیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں سے بزرگوں، آج اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اہل حدیثیت کے نام پر، سلفیت کے نام پر ہماری ہی صفوں میں، پورے ہندوستان کی بلکہ پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج خارجیت ہمارے بیچ میں پنپ رہی ہے۔ عذاب قبر کا انکار کرنے والے ہمارے اور آپ کے بیچ میں پنپ رہے، حدیث کا انکار کرنے والے ہمارے اور آپ کے بیچ میں پنپ رہے، دین کا غلط مطلب بیان کر کے دہشت گردی کو فروغ دینے والے آج اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث کہہ رہے ہیں۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مسلک اور منہج وہ ہے جو صحابہ کا مسلک تھا، جو تابعین کا مسلک تھا، جو اس امت کے سلف صالحین کا مسلک تھا، اور یہی نجات کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اس کو چھوڑنے والا ہلاکت کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر، سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے بارے میں، نبی کے صحابہ کے بارے میں، نبی کے اہل بیت کے بارے میں جو عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو عقیدہ صحابہ کا تھا، اسی عقیدے پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء اور دینی مدارس کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے، اور خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔